السلام علیکم کلاس 9. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں اچھی صحت میں ہوں گے. بیٹے ہم نے لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو سورہ انفال کا چیپٹر نمبر 1 کی ریویژن بھی کرائی تھی اور اس کی ایک ٹیسٹ اسائنمنٹ دی تھی آپ کو رجسٹرز پر کرنے کے لیے. مجھے امید ہے کہ آپ بچوں نے اس کو کر لیا ہوگا. آج میں چیپٹر نمبر 2 کی ریویژن آپ کو کراؤں گی اور آپ لوگ چیپٹر نمبر 2 کو سنیے گا غور سے، اور اس کے بعد جو اس کے اینڈ میں نے ایک ٹیسٹ بنایا ہوا ہے وہ ٹیسٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسکرین پہ بھی اور گروپ میں بھی. تو پھر آپ نے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ اپنے رجسٹرز میں وہ MCQs کرنے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے، شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں پڑھوں گی. جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے. یہ انعامات کا ذکر ہے. غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کا مقابلہ ہو رہا تھا کفار کے لشکر سے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو جمانے کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف سے ایک تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات بھی نازل کیے تھے. ان میں سے یہ چند انعامات ہیں جو یہاں پر بیان ہو رہے ہیں. نیند کی چادر اڑا دی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی لیکچر میں ایکسپلین کیا تھا بیٹے کہ یہ جو نیند کی چادر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود سے مجاہدین کے اوپر نیند طاری کر دی تھی، اونگ طاری کر دی تھی. جب انسان بہت زیادہ کسی ٹینشن کی کیفیت میں ہوتا ہے یا وہ بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے یا اس کو بہت زیادہ خوف ہوتا ہے کسی چیز کا، تو اس کی نا نیند اڑ جاتی ہے. اور یہ انسانی فطرت ہے، کچھ انسان کی اللہ تعالیٰ نے فطرت ایسی بنائی ہے. تو اس وقت چونکہ مسلمانوں کو اس جنگ کا خوف بہت زیادہ تھا، ان کو بالکل واضح لگ رہا تھا کہ سیدھے سیدھے موت کے منہ میں جانے والی بات ہے، اور یہ موت کا خوف ان کے پر بہت زیادہ طاری تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹینشن اور ان کی یہ جو ہے تکلیف اور ان کا ذہن ریموو کرنے کے لیے، ان کو ریلیکس کرنے کے لیے ان پر اپنی طرف سے تمام مجاہدین پر نیند کی چادر اڑا دی، ان پر اونگ طاری کر دی تاکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ نیند کے اندر کھو کے یا اونگ اور غنودگی میں جا کے اپنے آپ وہ خود ان کی باڈی ریلیکس ہو جائے اور وہ اس قابل ہو جائیں کہ نئی ہمت کے ساتھ وہ جنگ لڑ سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام نازل کیا تھا. بظاہر یہ ایک عام سی بات ہے کہ انسان سو جائے اور سو کے اٹھے تو فریش ہوتا ہے، اور فریش ہو کے وہ زیادہ اچھا کام کر سکتا ہے، زیادہ انرجی ہوتی ہے. اس کی انرجی کو دوبارہ اس کے اندر بڑھانے کے لیے نیند بہت ضروری ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ دنیا کی زندگی میں مثال لے لیں، اگر آپ کی نیند پوری نہ ہو تو آپ رات کی نیند پوری نہ ہو تو صبح آپ سے کام اچھے طریقے سے نہیں ہوگا اور آپ بڑی پسمردگی سے اور بڑے ایک بیزاری اور آوازاری کے ساتھ کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں دور کرنے کے لیے ان کو نیند کی چادر اڑا دی، اور اس کا خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے. پھر دوسرا انعام اللہ نے بتایا، اور تم پر آسمان سے پانی برسایا، یعنی بارش برسائی. عرب ایک صحرائی علاقہ ہے اور وہاں پر بارشیں بہت کم ہوتی تھیں. اچھا، جو مسلمانوں کو جگہ ملی تھی جنگ لڑنے کے لیے وہ ایک اونچا ٹیلا تھا، اونچی پہاڑی کی جگہ تھی، اور جو کافروں کو جگہ ملی تھی وہ نشیبی علاقہ تھا، یعنی نچلا علاقہ تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا تو مسلمانوں نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا، وہ خود بھی نہا دھو کر تازہ دم ہو گئے، اور ان کی جو زمین کی جگہ تھی وہ پتھریلی تھی تو اس پہ جو مٹی وغیرہ تھی وہ پانی پڑنے سے بالکل صاف ہو گئی اور ان کے قدم مضبوطی سے جم گئے. اس کے برعکس جو کافر لوگ تھے وہ نیچے والے علاقے میں تھے، وہاں جب پانی برسا اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہی بارش اوپر برس رہی ہے اور وہی بارش نیچے برس رہی ہے، اوپر برسنے سے وہ جگہ صاف ہو گئی، مسلمانوں کے حق میں ہو گئی، فیور میں ہو گئی، اور وہی چیز جب کافروں کے اوپر برسی، وہی پانی برسا تو ان کی زمین دلدلی اور کیچڑ والی ہو گئی. اب وہ پاؤں رکھتے تھے، پاؤں سلپ ہو جاتا تھا ان کا. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے غیبی مدد تھی کہ بارش برسا کر مسلمانوں کو
وہ ان کے حق میں چلی گئی وہی بارش، اور ان کی جو دلوں میں شیطانی وسوسے آ رہے تھے وہ دور ہو گئے، اور ان کی جگہ صاف ہو گئی، ان کو پانی پینے کے لیے صاف اور نتھرا ہوا پانی میسر آ گیا، اور اس کے برعکس کافروں کے لیے وہی بارش جو تھی وہ عذاب بن گئی۔ اور مقصد کیا تھا وہ آگے اللہ نے بتا دیا، اس سے نہلا کر تمہیں پاک کر دے، یعنی تم صاف ستھرے ہو جاؤ، تمہارے خیالات بھی پاکیزہ ہو جائیں۔ اور یہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں، یہ بالکل سچی بات ہے اللہ کی، کہ اگر آپ سارے دن کے تھکے ہوئے ہوں اور مختلف خیالات ہوں، مختلف آپ نے کام کیے ہوئے ہوں، آپ ذہنی طور پر بہت تھک جاتے ہیں، تو اس ذہن کو آسودہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش برسائی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نہا دھو کر نکلتے ہیں تو ہم بہت فریش ہوتے ہیں، مینٹلی بھی فریش ہوتے ہیں اور فزیکلی بھی فریش ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو مومن ہیں وہ ہمیشہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، پاک رہنے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ بھی ان کے لیے ایک انعام تھا۔ اور جو شیطانی وسوسے ان کے دل میں ہو رہے تھے، شیطان بار بار یہی خیال ڈال رہا تھا تم یہ جنگ ہرگز ہرگز نہیں جیت سکتے، تمہاری تو تعداد بھی تھوڑی ہے، تمہارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، اور یہ وسوسے ان کے مال اور اسباب کی کمی کی وجہ سے مسلسل شیطان ان کے دل میں ڈال رہا تھا۔ ان وسوسوں کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، جب نہا دھو کر وہ پاک صاف ہو گئے تو ان کے دل سے وہ برے خیالات، گندے خیالات بھی دور ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اور مقصد بتایا کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، یعنی تمہارے دل مضبوط ہو جائیں اور پختہ ہو جائیں، ایک جگہ پر جم جائیں، کہ نہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانتے ہوئے ثابت قدمی سے لڑائی کرنی ہے، تمہارے قدم بھی جما دیے، تمہارے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا، آپس میں بھی تمہارے اندر اتفاق پیدا ہو گیا۔ یہ حقیقتاً اللہ کا ایک انعام ہے۔ جب کوئی بہت بڑی مصیبت کسی پر آتی ہے یا کوئی چھوٹی مصیبت بھی آتی ہے، اگر ہم اس وقت اپنے اوسان بحال نہ رکھیں اور اپنے دلوں کو مضبوط نہ رکھیں تو وہ مصیبت دگنی ہو جاتی ہے انسان کے لیے، کیونکہ وہ حواس باختگی میں حواس اس کے مختل ہو جاتے ہیں، وہ کچھ بھی غلط کر سکتے ہیں۔ برعکس اس کے کہ اگر مصیبت بڑی بھی ہے اور بھروسہ اللہ کے اوپر ہے کہ نہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں اس مشکل سے ضرور نکال دے گا، ہمیشہ مثبت سوچنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو اس مصیبت سے نکال دیتے ہیں۔ بس ہمیں اپنے حواسوں کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے اس مشکل اور مصیبت کے وقت۔ کہنا بہت آسان ہے اور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے حقیقت میں، لیکن بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو بھی انسان تسلی دے اور مثبت انداز میں بات کرے، ابھی اسلام میں کی کلاس تھی، اور خود بھی اپنے آپ کو اس کیمسٹری کی کھان لائی تھی۔ قدم رکھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اتنی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے آیت نمبر 12۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ زمین پر اتریں اور انسانی شکل میں اتریں، اور انسانی شکل میں جب اتریں تو مومنین کے اندر گل مل جائیں، اور گل مل کر وہ مومنوں کو تسلی بھی دیں اور اس بات کا یقین دلائیں کہ تم لوگ اپنی جگہ پر ثابت قدمی سے لڑو گے تو اللہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا۔ بیٹے یہ نا ایک بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے انسان کے لیے کہ بڑے سے بڑے مشکل وقت میں بھی جو لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور مثبت انداز میں ساتھ دیتے ہیں، کہ اللہ کے اوپر بھروسہ اور اس کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے ہیں، یہ ایک ہیلنگ پاور ہوتی ہے، ایک یہ دلوں کو جوڑنے والی اور مضبوط کرنے والی طاقت ہوتی ہے۔ خوفزدہ کرنے والے لوگ تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن تسلی دینے والے بہت کم لوگ ہوں گے، اور جو لوگ تسلی دینے والے ہوں اور وہ پر یقین ہوں، اس یقین کے ساتھ تسلی دیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا، ہم اپنے اللہ پر ہی مکمل بھروسہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے انسان کے اوپر، اور خاص طور پر مومنین کے اوپر، کہ مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت اللہ کی طرف سے اس کو یہ انعام ملتا ہے کہ تسلی
اور تشفی اور اس کو دلی تسکین جب ملتی ہے تو وہ خود کو اپنے اندر ایک اپنی ول پاور کو محسوس کرتا ہے، چاہے کتنی بھی مشکل ٹائم ہو، کتنا بھی کڑا وقت ہو، لیکن وہ اپنے اندر ایک حوصلہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں، یہ مصیبت کے دن اور مشکل کے دن گزر جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا. اور اگر مقصد خالصتاً اللہ کی رضا ہو تو اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کو بھیج رہا ہے، خود ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین کو تسلی دو. اور ایسا بعض دفعہ ہماری اپنی عملی زندگی میں ہم دیکھتے بھی ہیں. یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ماورائی سی بات ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اگر اللہ کا یہ کلام ہے اور اللہ نے اپنی طرف سے یہ کلام ہمیں بھیجا ہے اور نازل فرمایا ہے تو اس کلام میں ایک ایک حرف اللہ کا سچا ہے. اس بات کے یقین کے ساتھ اس کو پڑھیے گا کہ یہ بالکل سچی بات ہے اور ہم اپنی عملی زندگی میں بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. اور ہمیں ایسا ہی بننا چاہیے کہ ہم مشکل وقت میں نہ صرف خود ثابت قدم رہیں بلکہ اوروں کو بھی تسلی دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نا خود بخود رستے بھی کھولتا ہے اور دکھاتا بھی ہے اور حل بھی نکالتا ہے مشکلوں کا، جب انسان بھروسہ اپنا اللہ کے اوپر کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے خود بخود راستے کھول دیتا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے پختہ ہمارے دل میں. پھر اگلا انعام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی فرشتوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ وہ واقعتاً نازل ہوئے اور وہ اترے زمین پر اور وہ مسلمانوں کے ساتھ گھلے اور ملے انسانی شکل میں باقاعدہ. اور حدیث شریف آتا ہے کہ سفید لباس میں وہ ملبوس تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کو تسلی بھی دی اور ان کو مطلب موٹیویشن بھی دی، ان کو ایک حوصلہ افزائی کی، ان کو ابھارا کہ نہیں وہ لڑائی کے لیے ثابت قدم رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان فرشتوں کو کہ تم یہ بھی کہو کہ میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، یعنی بجائے اس کے کہ تم ان سے ڈرو، میں تمہارا ڈر اور خوف اور تمہاری رعب و ہیبت ان کے دل میں ڈال دوں گا. تو تم نے کیا کرنا ہے، یعنی میں تمہاری ہر طریقے سے مدد کروں، تم نے میرا کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو. یہ کیا ہے پور پور؟ یعنی ان کے جوائنٹس پہ مار کے ان کو توڑ دو، ان کی گردنیں اڑا دو. اتنی بہادری سے لڑو کہ بالکل سینہ سپر ہو جاؤ ان کے سامنے اور بالکل بے خوفی سے لڑو. یعنی یہ میرا کام ہے تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ اسائن کیا ہوا تھا ان کو یہ کام کہ تم نے یہ میرا کام ہے اور میرا کام بڑی خوش اسلوبی سے کرنا ہے. تم یہ کام کرو گے، میں تمہاری بیک اینڈ پہ مدد کرتا رہوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی گمان غلط نہیں ہونا چاہیے. اپنے میری طاقت پر، میرے حکم پر اور میری قدرت پر بھروسہ رکھتے ہوئے تم یہ کام کرو گے تو میں تمہارے سارے مسائل اور ساری مصیبتیں دور کر دوں گا. اور اس کے پھر مستقبل میں اس کے بہت زیادہ شاندار نتائج مسلمانوں نے دیکھے. وہ کہ پہلی جنگ تھی، بڑی کڑی جنگ تھی، بڑا مشکل کا وقت تھا. موت کا خوف انسان کے اندر ایک فطری خوف ہوتا ہے اور اگر وہ خوف حاوی ہو جائے تو پھر وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اس خوف کو اللہ تعالیٰ نے دور کرنے کے لیے فرشتے بھیجے. جب خوف دور ہو گیا تو مسلمان بڑی بے جگری سے لڑے. یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ میں آپ کے لیے واضح کرنا چاہتی ہوں بیٹے، وہ یہ کہ جو انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے نا، وہی وہ دوسروں کے اندر ٹرانسمٹ کرتا ہے. اگر آپ کی مثبت سوچ ہوگی، اچھی سوچ ہوگی، بہترین سوچ ہوگی، آپ وہی چیز ٹرانسمٹ کریں گے دوسرے کے اندر. اگر آپ کا کوئی اپنا خوف، اپنا اندیشہ، اپنی کوئی نیگیٹیوٹی ہوگی تو آپ وہی چیز دوسرے کے اندر ٹرانسمٹ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ایک بہترین سبق بھی دے رہے ہیں کہ جو تمہارے اندر خوف ہے اس خوف کو ٹرانسمٹ مت کرو، اس خوف کو دور کر کے اور اللہ پر بھروسے اور یقین کی تسلی اور امید کو ایک دوسرے کے اندر ٹرانسمٹ کرو. پھر تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. تمہاری ول پاور بھی اسٹرانگ ہو جائے گی، تمہیں ان مشکلوں سے نکالنے کا طریقہ اور حل بھی سمجھ میں آ جائے گا، وہ بھی دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. تو یہ ساری امداد جو تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی. ایک ایک چیز کے اوپر اگر ہم غور کریں تو اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہے. یہ کوئی چھوٹے انعامات نہیں ہیں، اگر ہم سمجھیں تو یہ بہت بڑے انعامات ہیں. اور اگر ہمیں زندگی میں ایسے لوگ مل جائیں جو مثبت سوچ دینے والے ہوں اور مثبت سوچ ڈالنے والے ہوں تو ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں ان باتوں کے پیش نظر. تو اس لیے دنیا میں بھی ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ ہر وقت مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارا ساتھی بھی نیک لوگوں کو بنانا اس دنیا کی زندگی میں. آگے چلتے ہیں بیٹا. اگلی آیت ہے آیت نمبر 14. اچھا، ان کو یہ سزا کیوں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کی ریزن یہاں پر بیان ہو رہی ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ کی اور اس کے رسول کی.
وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ انہوں نے نبی کو نکالا وطن سے، انہوں نے مسلمانوں کو نکالا، انہوں نے وطن بدر کیا، انہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں دیں، عذاب پہنچائے، اللہ کی آیات کا انکار کیا، واضح اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نشانیاں بھیجی، انہوں نے ان تمام نشانیوں کا انکار کیا، نبی کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، بہت ظلم کیے تھے مسلمانوں پر۔ اور پھر جب وہ ہجرت کر کے مسلمان مدینہ چلے گئے تب بھی چین سے نہیں بیٹھے، ان کی شرارتیں جاری ہی رہیں۔ ان شرارتوں کی سزا دینے کے لیے ان کی جو تھی ان کی حرکتوں کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں ہی ان کو عذاب دلوایا۔ پہلی قوموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ کوئی قوم اس طرح کی حرکت کرتی تھی نا تو اللہ تعالیٰ کا آسمانی عذاب آتا تھا، لیکن یہاں پر معاملہ تھوڑا مختلف ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین کی کہ ہم یہ بتا دیا کہ میں آسمان سے تو نہیں عذاب اتاروں گا۔ وہ مطالبہ کرتے تھے آسمان سے عذاب آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان سے نہیں عذاب اتاروں گا، ان کو تمہارے ہی ہاتھوں سزا دلواؤں گا، اور یہ تمہارے دلوں کی ٹھنڈک کا سبب بھی ہوگا، یعنی جو تکلیفیں انہوں نے تمہیں پہنچائی ہیں تو اس کی سزا بھی وہ تمہاری ہاتھوں سے بھگتیں گے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ذالکم فذوقوہ ان للکافرین عذاب النار، یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ یعنی یہ سزا یہاں کی ہے، یہ ختم نہیں ہوئی ہے سزا۔ اگر تم موت کے گھاٹ چلے بھی گئے ہو تو سزا ختم نہیں ہوئی ہے، آخرت کا جو تمہیں عذاب ہے وہ اس سے زیادہ ہے تمہارے لیے، اس کے لیے بھی تیار رہو۔ آگے کچھ ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان جنگ کے وقت دی ہیں۔ کیا ہدایات فرمائی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں مسلمانوں کو کہ جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور کیا کرنا اگر تم پیٹھ پھیرو گے سوائے اس صورت کے، یعنی تم نے کوئی جنگ کی اسٹریٹجی پلان کی ہے کہ تم آگے جاؤ اور پھر تھوڑا پیچھے ہٹ کے ان کافروں کو کسی ٹریپ میں لینا چاہتے ہو، اس صورت کے ساتھ تمہاری کوئی اسٹریٹجی پلان ہے، اس کے علاوہ تم نے پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے تم غازی ہو چاہے تم شہید ہو، دونوں اعتبار سے اللہ کی نظر میں بہت پسندیدہ ہو۔ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا، جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگنا۔ یا دوسری صورت کیا ہے، اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، یعنی وہ گروہ سے بچھڑ گیا ہے، کچھ لوگ بچھڑ گئے ہیں اور کچھ مجاہدین آگے چلے گئے ہیں اور باقی گروپ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے، وہ واپس اپنے گروپ میں ملنا چاہتا ہے تو واپس پلٹتا ہے۔ صرف یہ دو صورتیں یہاں اللہ نے بیان کی ہیں، ان کے علاوہ پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ سختی سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنگ میں پیٹ پھیرنے سے۔ اور آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ اس سے غرض یہ تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے، اور چھوٹا سا واقعہ میں بتا دیتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ہمیں ان کافروں پر فتح نصیب فرما دے، اور دوسرا عمل انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایسی زمین سے ایک مٹھی بھری، اس میں چھوٹے چھوٹے باریک باریک سے کنکر تھے اور وہ ایسی کفار کے لشکر کی طرف ایسی پھینک دی، جب پھینکی تو موجزانہ طور پر اس مٹھی میں موجود جتنی کنکریاں تھیں وہ ہر کافر کی آنکھ میں ایک ایک کنکری جا لگی،
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس عمل کو بھی اپنی طرف منسوب کیا، کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اور مومنین ان کے ساتھی بالکل ان پلانڈ طریقے سے صرف اللہ کے حکم پر آگے تھے لڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا محبوب ہوا، اتنا پسند ہوا. جیسے آپ کو میں اس کی مثال دیتی ہوں کہ بہت زیادہ پیار آیا اللہ کو اپنے نبی پر اور نبی کے ساتھیوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چھوٹے چھوٹے عمل کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا اور فرمایا کہ یہ میرا عمل تھا، اے نبی تم نے نہیں پھینکا تھا، وہ میں نے پھینکی تھی وہ کنکریاں. اور کیا اس سے مقصود تھا؟ مومنوں کی آزمائش مقصود تھی کہ کون میرے حکم پر بلا خوف و خطر عمل کرتا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے. یعنی جو کافر اپنی زوم میں اپنے گھمنڈ میں آئے تھے وہ ناکام و نامراد چلے گئے اور بڑا ان کو دھچکا لگا، ان کا بہت جانی بھی نقصان ہوا اور مالی بھی نقصان. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین. اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی. دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. یہ بات جو تھی نا، یہ ابو جہل نے مکہ چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے بڑی اونچی اونچی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اسی لشکر کو فتح دینا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ 70 کے قریب بڑے بڑے سردار مارے گئے اور اس میں ابو جہل بھی مارا گیا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ان لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈال رہے تھے کفار کی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کے بتایا کہ تم تو فتح چاہتے تھے نا، اس گروہ کی فتح جو حق پر تھا، تو دیکھو فتح آ چکی ہے، اب تم دیکھ لو کہ تم اپنے انجام کو پہنچ گئے. پھر دوبارہ کافروں کو مخاطب کر کے کہا اگر پھر بھی نافرمانی کرو گے تو ہم اس سے بھی بڑا عذاب تمہیں کریں گے، اور تم کتنی ہی بڑی جماعت اور کتنی ہی بڑی فوج لے کر آ جاؤ تمہیں کچھ کام نہ آئے گی اگر وہ مومن واقعتاً اور حقیقتاً خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کے حکم پر چلتے ہوئے، اپنے نبی کے حکم پر چلتے ہوئے اس دین کے غلبے کے لیے کوشش کریں گے تو بڑی سے بڑی جماعت کو شکست ہو جائے گی. جتنا بڑا گروہ اور لشکر لانا چاہتے ہو لے آؤ. چیپٹر یہاں پر ہمارا اینڈ ہوتا ہے. آگے میں ورڈز میننگ آپ کے سامنے کر رہی ہوں اسکرین پر. بکس بھی آپ کے سامنے کھلی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی بکس میں سے بھی. یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے، النعاسا اونگ غنودگی، رجز الشیطانی شیطان کی نجاست، الاعناقی گردنیں، بنانن پور پور جوڑ جوڑ، زحفن لشکر کشی کی صورت میں، متحرفن لقتال جنگی چال کے طور پر، متحیزن الی فئتن کسی فوج سے جا ملنے کے لیے، رمیتا تو نے پھینکا، لیبلیا تاکہ وہ آزمائے، موہنو کمزور کرنے والا ہے. میری میں اب آپ کے جو ہے نا وہ انمیوٹ کر دیتی ہوں آپ کے مائکس کو. آپ لوگ اپنے آپ کو خود انمیوٹ کر لیں اور اس کے بعد میں آپ سے وہ شیئر کروں گی ایم سی کیوز، وہ آپ نے